کیا حسین کی سیرت پر واہ واہ کرنے سے، کیا سبیلے لگانے سے بات مکمل ہو گئی؟ احییکم احییکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تاریخ اسلام کے دو بہت بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور دوسرا حضرت جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ پچھلے جمعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عمر کی سیرت پر اور ان کے مناقب پر اپنی بساط کے مطابق آپ کے سامنے بات رکھی۔ آج ارادہ ہے انشاءاللہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو، کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے اور ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے اکابر کون تھے، اور انہوں نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ ایک موقع پر حضرت ام فضل حضور کی چچی حضور کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضرت جناب رسول اللہ نے پوچھا ام فضل کیا دیکھا ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بڑا ڈراؤنا خواب۔ پوچھا بتاؤ تو صحیح۔ کہا اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ رہا ہے اور وہ میرے گود میں آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ام فضل پریشان کیوں ہوتی ہو، گھبراتی کیوں ہو؟ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دیں گے جو تیری گود میں پرورش پائے گا، اور اس کا نام حسین ابن علی ہوگا۔ تو حضرت حسین کون تھے، ان کے مناقب، ان کے فضائل۔ حضرت حسین جن کے بارے میں میرے آپ کے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اور میرے پیاروں، دنیا کے اندر ہمارا دستور ہے اور ہمارا قانون ہے، ہم دنیا میں نا جب کسی کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، امتحان، تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھو فلانے کا خاندان کون سا ہے، آیا خاندانی آدمی ہے کہ نہیں ہے، کسی کو بھی جانچے۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی وہ ہیں کہ کائنات کا سب سے اعلیٰ خاندان کون سا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ پھر ہم بعض اوقات جب پتہ چلے فلاں خاندان کا ہے، لیکن بیشتر مواقعوں پہ ایسا بھی ہوتے ہوئے دیکھا، بڑا عالی النسب انسان ہوتا ہے، بڑے خاندان والا ہوتا ہے، لیکن والدین کوئی چنگے نہیں ملتے، اچھے نہیں ملتے۔ لیکن حضرت حسین اس میدان میں بھی اللہ نے جو ہے یہ غیر اختیاری ایسا اعزاز دیا کہ والد تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیسے علی اور کون علی؟ کہ جن کے بارے میں میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور کون علی؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حضور نے صحابہ سے کہا کل میں جھنڈا ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھ میں اللہ اس قلعے کو فتح کروائیں گے، فتح۔ اور حضور نے بس اتنے میں بات نہیں کی، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون ہوگا، یہ کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی، کہا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔
اور پھر وہ خیبر کا دن جب سورج چڑھا ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ خیبر کا جھنڈا دیا. تو میرے پیاروں، باپ ملا تو علم میں با کمال، شجاعت میں با کمال، اور ماں ملی تو ایسی کہ ایک رات حضرت علی گھر میں آئے اور پوچھا فاطمہ پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا. کہا کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ کے نبی نے تو پہلی کے چاند کے دیکھنے کے بڑے فضائل بیان کیے، کیوں نہیں دیکھا؟ کہا میں نے سوچا اس وقت بہت سارے نامحرم چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ نہیں چاہتی کہ جس چیز کو ایک نامحرم دیکھ رہا ہو دختر رسول کی نظر بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہو. اور کیا انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت لکھوائی کہ میرا جنازہ رات کے پہر میں اٹھانا، رات کے پہر میں. کیوں جی کیوں؟ یہ تو دختر رسول کا جنازہ ہے. یہاں تو بناوٹی عاشق کہتے ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. بناوٹی جن کا عشق کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. کیا کہہ رہی ہے فاطمہ؟ میرا جنازہ رات کے پہر اٹھانا. جی کیوں رات کو اٹھائیں؟ کہا جی کہیں کسی نامحرم کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑ جائے، کہیں کسی نامحرم کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑ جائے. تو میرے پیاروں، باپ ملا ہے تو با کمال ملا ہے، ماں ملی ہے تو بے مثال ملی ہے. اور پھر بعض اوقات میں کہہ رہا تھا خاندان بھی بڑا اچھا مل جاتا ہے، اور ماں باپ بھی بڑے اچھے مل جاتے ہیں، اور بندہ کوئی تگڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خیریں نہیں ہوتی، وہ نکمہ نکل آتا ہے. کئی دفعہ بڑے بڑے خاندان کے اور بڑے بڑے والدین کے بچے ضائع ہوتے ہیں اپنی نکمیوں کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے. تو حضرت حسین اس میدان کے بھی شاہ سوار تھے. اللہ کی شان ہے، اللہ کا کمال ہے، کیا دینداری ہے، اور کیا اللہ کا خوف ہے، اور کیا اللہ کی خشیت ہے. ایک موقع پر خادم کہنے لگے کہ ہم نے حسین کو کئی مرتبہ رات 1000 رکعت نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. 1000 رکعت. ایک مرتبہ گھر میں مہمان آیا، مہمان آتا ہے، خادم کو کہتے ہیں جلدی سے جاؤ جو ہے نا مہمان کے لیے کوئی کھانے کا بندوبست کرو، کھانے کا بندوبست کرو. خادم ورچی خانے میں مطبخ میں دیکھتا ہے تو بڑی مشکل سے کوئی شوربہ ملتا ہے، تو وہ گرم کر کے لاتا ہے، جلدی جلدی لا رہا ہوتا ہے کہیں اہل رسول کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، جلدی جلدی لا رہا ہوتا ہے. اچانک حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے اور وہ شوربہ حضرت حسین پر آتا ہے، گرتا ہے، گرم شوربہ. اب انسان کی فطرت میں جب کوئی تکلیف پہنچی ہے انسان غصہ آتا ہے، اور حسین ایک دم غصے کے جو ہے نا اثرات وہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں فوراً. تو وہ خادم تو سمجھتا ہے بھائی میری تو دنیا گئی. کیوں بھائی آل رسول ناراض ہو گئے، حضور کا خاندان ناراض ہو گیا، اور میں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. فوراً خادم ہوتا ہے آل رسول کا تو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے یہ آل رسول ہیں اور انہیں اگر قابو میں کرنا ہے اور ان سے غصے کو دور کرنا ہے تو یہ قرآن ہی ہے، یہ دین ہی ہے، یہ حضور کی سیرت ہی ہے، وہی دور کر سکتی ہے. فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ خادم کہتے ہیں والکاظمین الغیظ. اوے مومن تو وہ ہوتے ہیں حسین جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. ابھی غصے میں تھے، فوراً کہا بھائی میں نے اپنا غصہ پی لیا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کا پی لیا.
تو اس خادم کو پتا تھا غصہ تو پیا ہے، معاف نہیں کیا، معافی نہیں ملی. کہا والعافین عن الناس، صرف غصہ سے بات نہیں بنے گی، مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں. کہا وہ معاف کر دیا، جا معاف کر دیا. تو آخر میں اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت حسین ابن علی نے کہا جا جا جا، میں نے تجھے اللہ کے رستے میں رہا کر دیا، آزاد کر دیا، جا چلا جا، میں نے تجھے اللہ کے رستے میں آزاد کر. ایک لمحہ پہلے غصے کے آثار ہیں اور ایک لمحہ بعد کیا بھائی، جا 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 بھائی، تجھے اللہ کے رستے میں آزاد کرتا ہوں. تو میرے پیاروں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات خاندان بھی اچھا ملتا ہے، والدین بھی اچھے ملتے ہیں، اور انسان ذاتی تقوی والا بھی ہوتا ہے، لیکن ڈرپوک ہوتا ہے. یہ ایک فطرتی کیفیت ہے. جی میں اونچائی پہ نہیں چڑھتا، جی کیوں، جی مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے. فطرتاً انسان میں ہوتا ہے. اور حضرت حسین ابن علی کیا جری تھے اور کیا تگڑے تھے اور کیا پہلوان تھے کہ جب حضور کے تخت پر ایک ظالم، ایک جابر آ کر بیٹھتا ہے، اکیلے نکل پڑتے ہیں. دنیا کو یہ دلیل نہیں دیتے ہماری طرح او بھائی ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اوے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، چل پڑے اور اکیلے چلے اکیلے چلے اکیلے چلے. اور پھر دنیا نے اور تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ اکیلے وہ ہزاروں کے مجبے کا مقابلہ کیا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو میرے پیاروں، واقعہ کربلا تو ہمیں پتا کہ حضرت حسین شہید ہوئے اور یزید حکمران بنا، لیکن یاد رکھو اصل میں حسین جیتے ہیں اور یزید ہارا ہے. کیوں؟ 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی اور زمانہ حسین کا. حسین کا زمانہ وہ ختم ہو گیا، مٹ گیا. آج بھی دنیا اسے برا بلا کہتی ہے، اور حسین کا آج بھی نام لینے سے دنیا جو ہے وہ اپنا ہنر، وہ اپنی عزت، وہ اپنا اعزاز سمجھتی ہے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحابہ کی زندگی، یہ واقعات اور حسین جیسا عمل، حسین جیسے معاملات اور حضور کا عشق، اور کیا عشق، بلکہ ایک روایت یاد آئی. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور کے پاس آیا، میں نے حضور سے اپنا تقاضا پیش کیا اور دیکھتا ہوں حضور نے چادر اوڑھی ہے اور کچھ چھپا کے رکھا ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے اپنا تقاضا، اپنی بات حضور کے سامنے رکھی. میں نے بات کرنے کے بعد جب پھرنے لگا نا، واپس جانے لگا، میں نے کہا حضور یہ چادر کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی ہے تو پیچھے دونوں نواسے حضرت حسنین کریمین لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ میں ان سے محبت. اور پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو حضور نے کہا نا، صحابہ نے کر کے دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، اور حضرت عمر نے حضرات حسنین کا وظیفہ وہی رکھا تھا جو اصحاب بدرین کا تھا. حالانکہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو حضرات حسنین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت علی کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وظیفہ بدر والوں والا حضرات حسنین کو دیا جاتا تھا. ایک موقع پر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے
امیر المومنین میں تو وہ ہوں کہ جس نے حضور کے دور میں حضور کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے، میرا وظیفہ تھوڑا ہے اور حسین کا وظیفہ زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا عمر اب عبداللہ جا کے پہلے حسین کے ماں باپ جیسے ماں باپ لے کر آ، حسین کے نانا جیسا نانا لے کر آ، اور یاد رکھ یہ جو کچھ ہے نا یہ حسین کے نانا کے طفیل سے ہے، یہ کس کے؟ تو میں نے کہا تو حضور نے جب کہا نا کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ بھی، تو صحابہ نے محبت کر کے دکھائی اور حق ادا کر کے دکھایا۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات یہ ہے کیا حسین کی سیرت پر واہ واہ کرنے سے، کیا حسین کی سیرت پر یہ کہنے سے کہ واہ 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 اوے حسین نے بڑی قربانی دی تھی اور مجھے بڑی محبت ہے، واہ حسین واہ یا حسین، کیا بات مکمل ہو گئی؟ کیا سبیلے لگانے سے بات مکمل ہو گئی؟ کیا پانی پلانے سے عشق کا اظہار کر دیا؟ کیا حسین کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے یا دنیا کے یا اس صدی کے عاشقوں کی مثال نہیں تھی کہ تھوڑا سا گلی کوچے میں کھانا کھلانے سے اور پانی پلانے سے عشق پورا ہو سکتا ہے؟ تو حسین نے خواہ مخواہ اپنی جان دے دی؟ نہیں پیاروں، نہیں پیاروں، حسین نام ہے نظریے کا، حسین نام ہے مشن کا، حسین نام ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حسینی بنیں اور کل ہمارا حشر قیامت کے دن یزیدیوں میں نہ ہو، تو پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی سیرت کو زندہ کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ کیسے؟ کہ حالات جتنے بھی سخت ہوں، کوئی ساتھ دینے والا ہو کہ نہ ہو، ہم کہیں بھائی میں تنہا ہی حضور کی سیرت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ہو جائے گا؟ ایک جان چلی جائے گی، یہ جان ختم ہو جائے گی، اور جی ویسے بھی تو مرنا ہے، کیا شان سے نہ مر جائیں نام محمد پر؟ ویسے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تو میرے پیاروں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم حسینی بنیں اور ہمارا کردار یزیدیوں میں نہ لکھا جائے، تو ہمیں کم از کم یہ کرنا ہوگا کہ باطل کے سامنے ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا، اور اپنے ان خوابوں اور خیالوں سے نکلنا ہوگا، اور اپنے اس سکون والے ماحول سے باہر آنا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ کیسے دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرتا ہے، کیسے اللہ پوری دنیا کے اندر خیروں کو برپا کرتا ہے، لیکن پہلے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اور پیاروں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہماری تو پریشانی یہ ہے، اور ہمارے تو مسائل یہ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جناب حسینی کردار زندہ کرو، حسین جیسے بنو، اور حسین کی سیرت کو اپنی زندگی کا، اپنے نظام کا حصہ بناؤ، وہ کہتے ہیں وہ دیوانوں والی باتیں نہ کرو، وہ پاگلوں والی باتیں نہ کرو، زمانہ دیکھو، زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ٹیکنالوجی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میں ان پیاروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا پیارے، جب بلبل ہوں تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں، اور جب چڑیوں کے ان گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہوں، جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتا ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ میرے پیاروں، جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، اور جب حرص و حوث کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں کعبے والوں کو گرجا کے نظارے بھاتے ہوں، اور جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، اور جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔
تو میرے پیاروں اگر خاموش رہ گئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن یزیدیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر کسی برائی کو دیکھتے ہو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تھوڑے کمزور ہو یہ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کہو نا ایسا نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، فلسطین کو اس طرح اپنی ظلم کا ایندھن کا نشانہ مت بناؤ. میرے پیاروں آخری مرحلہ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پھر کم از کم دل میں کہو یہ برا ہو رہا ہے. اور اس دور میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کہا ضرورت کیا تھی فلسطین کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی، چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کی مدد آ جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ضرورت کیا تھی اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی؟ بے وقوفی ہے. میں کہتا ہوں کیا پھر یہ معاملہ حضرت حسین نے نہیں کیا تھا کہ یزید کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور تنہا کھڑے ہو گئے تھے؟ تو پھر بتاؤ حضرت حسین کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیا کہو گے حضرت حسین کے بارے میں؟ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج تہیہ کر لیں میں بھی اور آپ بھی کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت حسین کی سیرت کو نافذ کریں گے، اور صرف قولی نہیں بلکہ عملی طور پر دین کی ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے. اور دین کے لیے جو حضور نے قربانیاں دی تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے ویسے ہی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہماری روح پرواز ہو رہی ہو، اس حال میں ہو کہ حضور کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. النور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم.